فروری کے آخری ہفتے میں اگر آپ کو زیادہ سوچنے کی طرف، زیادہ انگزائٹی فیلنگز کی طرف توجہ ہونے لگے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسٹرولوجیکل سائنسز کے مطابق مرکری 26 فروری کو ریٹروگریڈ ہونے لگا، اینڈ میں نے اپنے کئی سالہ تجربے پر مبنی یہ بات نوٹس کی ہے کہ جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے، لیوز کو زیادہ سوچنا، فکر مند رہنا یا غصہ آنا یہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ دور صرف 25 ہی دن کا، زیادہ لمبا تو نہیں چلے گا۔ 26 فروری سے ریٹروگریڈ ہوگا مرکری 20 مارچ تک، مطلب عید والے دنوں تک، اور اس کے بعد سیٹل ہو جائے گا۔ ویسے رمضان سیزن چل رہا ہے تو امید تو یہی ہے کہ آپ کے جو رمضان کے معمولات ہیں، عبادات، تلاوت قرآن مجید، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ دیگر سارے معاملات زندگی، یہ اس انگزائٹی کو دبا دیں گے۔ لیکن پھر بھی کچھ لیو ویک بیہیو کر سکتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہنا، کوئی خواہش پوری نہ ہونا، اس کی تکلیف میں مبتلا ہو جانا، کسی پرابلم کو دیکھنا تو پرابلم کو سولو کرنے کی بجائے اسے مصیبت سمجھنے لگ جانا، اپنی بات ایکسپلین نہ کر پانا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں سستی محسوس ہونا، اپنے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت میں کمزوری محسوس ہونا، دیز آر دا پاسبلٹیز۔ مرکری مائنڈ کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے، اینڈ مائنڈ ریپریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ مرکری از دا پلانٹ فار دا لیوز اسپیشلی، کہ وہ جاب اپرچونیٹیز، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز، بزنس اپرچونیٹیز، سورس آف انکم اپرچونیٹیز، اس میں بھی کچھ کمزوریاں لانے لگ جاتا ہے جب وہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہو تو تیزی سے سورس آف انکم، ڈیولپمنٹس، انکریمنٹس، پروموشنز یا ایکسپلینیشنز یا پبلک امیج یا نیم فیم یا کریٹیو ایکٹیویٹیز، یہ سب بڑھ جاتی۔ آخری بات یہ ہے کہ مرکری کی ریٹروگریشن کسی حد تک لیڈرشپ کوالٹیز پر بھی کمزوری کا اثر ڈالتی ہے۔ اف یو فیل انکانفیڈنٹ سچویشن لائک بد اعتمادی سی ہے، کام آپ کو پتہ ہے صحیح میں کر رہا ہوں، رولز صحیح ہیں، وسائل آپ کے پاس پورے ہیں، لیکن ٹیم کو، گروپ آف پیپل کو، باسز کو یا کولیگز کو فیس کرتے ہوئے آپ کے اندر تھوڑا سا ڈر سا محسوس ہوتا ہے، تو دس از آلسو پاسبل by rules of astrology. It is a pure symptoms of mercury retrogression, and یہ feelings کو بیڈ کر دیتا ہے۔ آپ جو کچھ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ بن نہیں پا رہے ہوتے، اس لیے اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں۔ ان فیلنگز کو ریپیئر کرنے کے لیے میں ریمیڈیز اینڈ پر، ویڈیو کے اینڈ پر دوں گا۔ اب جو کچھ اچھی خبریں ہیں اس کا بھی ذکر کر دوں آپ کے لیے۔ سورج اور وینس دونوں ہی 8th اینگل پر ہیں۔ سورج اور وینس کے 8th اینگل پر ہونے کی وجہ سے آپ کی جو نیچرل ابیلٹیز ہیں ان میں بہرحال جذبات بھرپور ہوں گے، فورس آف لائف ہوگی، سینس آف رسپانسبلٹی ہوگی، اینڈ آپ چیزوں کو اچھے انداز سے نبھانے کی، ذمہ داریوں کو نبھانے کی، اپنے اصولوں پر چلتے ہوئے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے لیے سیٹرن 9th اینگل پر ہے۔ دس از این آئیڈیل سچویشن۔ سیٹرن ابھی 13 فروری کو اچھے اینگل پر آیا ہے۔ So it means you are very good in your judgmental abilities. تخمینہ لگانا، لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر ان کی ذات کے بارے میں، ان کے منصوبوں کو دیکھ کر ان کی نیت کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جانچ کر، جج کر کے ٹرینڈز کو سمجھنے کی آپ میں کوالٹی پیدا ہو جائے گی۔ It is called as judgmental abilities. So you are high in your sixth sense, in your intuitions, in your assumings. چیزوں کو بہت اچھے انداز سے آپ assume کر کے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجنز لیں گے۔ یہ سب پازیٹیو چیزیں تھیں۔ جتنی پازیٹیوٹیز ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، اپر لیول پر ہیں۔ رمضان کی رحمتیں، تلاوت قرآن مجید کی برکتیں، روزے کی برکتیں، پھر پلانٹری پوزیشن جو پازیٹیو فارم میں ہے، سن، مرکری اینڈ سیٹرن۔ ایک دو چیزیں تھوڑی منفی کنڈیشن میں ہیں، ان منفی کنڈیشنز کو اگر ہمیں آرٹیفیشلی ریمیڈیز کے طور پر دور کرنا ہو تو آسان ہے۔ آپ کو صرف بلو سفائر پہننے سے ہی اتنی انرجیز ایکسٹرا وے میں مل جائیں گی کہ آپ مرکری کی ریٹروگریشن کو بھی، اور جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے،
اب تھوڑے دن رہ گئے اس کی ریٹروگریشن ختم ہونے کے، لیکن بہرحال ابھی ریٹروگریڈ، تو ان دونوں ریٹروگریشن سے آپ کا جان چھوٹ جائے گی. سورہ شمس پڑھنے سے آپ کی طبیعت میں اطمینان آئے گا. اللہ کا کوئی بھی ذکر کیا جائے تو دل میں اطمینان تو آتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے خود کے ہی وعدوں میں سے ہے. ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے یاد میں ہے. یہ ضرور اختیار کیا کریں. روح بے چین ہو جائے تو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرنے سے ہی روح کو سکون ملا کرتا ہے. اگر جسم بے چین ہو جائے تو وہ ریسٹ کرنے سے، اچھی خوراک کھانے سے ہو جاتا ہے یا میڈیکیشن کرنے سے. لیکن روح کی بے چینی جیسے آخرت کا فکر لاحق ہو جانا، جیسے بار بار آپ کو اپنا اینڈ یاد آنا، یہ روح کی بے چینی ہے. روح کی بے چینی کو صرف اللہ کا ذکر ہی اطمینان دے سکتا ہے. تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی جو گیون وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں وہ کی جائیں، تاکہ روح کو سکون آئے. روح کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے، اسے بھی سکون چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ نے سورہ شمس پڑھی، اگر آپ نے 8 سے 10 کیرٹ بلو سفار پہنا تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے. باقی رہی صحیح کسر رمضان پوری کر دے گا. اگر اس سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو سمجھیے آپ ایک اسٹرانگ لیو ہیں. لیکن اگر اس سے بھی چیزیں حل نہیں ہوتی تو اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان الارمنگ سچویشن. وہ پھر جرنل نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کو اپنے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. برتھ چارٹ کیلکولیشن ایک پراپر فورم ہے، ایک ڈائگنوسس میتھڈ ہے جس سے یہ بات فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ پرابلم کہاں ہے، کتنی ہے اور کیسے ریزالو ہوگی. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اس ہفتے میں نے کوشش کی کہ جتنی بھی پلانٹری سپورٹ آپ کو میسر ہے اور جتنی بھی کچھ نیگیٹو خبریں ہیں سبھی ٹپیکل انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ نالج تھی. اب اس نالج سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، میری نالج میں اضافہ کرے. بس دعا کر دیا کریں آپ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی. اب مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. لیوز آپ لوگوں کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.